میرے بھائیوں، جگر تھام کر کے جس ہستی کا آپ انتظار کر رہے ہیں، میں بھی انہی سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب نائب امیر شریعت بہت جلد آنے والے ہیں۔ میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ، بس 2-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ میں یہ کہہ رہا تھا، شوہر اپنی بیویوں کو مار رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا کہیں گھر سے باپ کو دھکا دے کر کے نکال رہا ہے۔ کوئی تہذیب، کوئی ادب، کوئی سلیقہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سماج کو سدھارنے کے لیے کون سا سسٹم بنایا جائے، کون سا طریقہ بتایا جائے۔ چونکہ مسجد میں تقریریں تو بہت ہوتی ہے، لیکن زمینی سطح پر اگر سمجھا جائے تو زمینی سطح پر ادب سکھانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ زمینی سطح پر چل کر کسی شرابیوں کو شراب سے روکنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ زمینی سطح پر کسی بھوک سے مرنے والے اور تڑپنے والے کو پیٹ میں کھانا دینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ زمینی سطح پر یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ زمینی سطح پر بیوہ عورتوں کو جب وہ سسک کر راتوں میں روتی رہتی ہے، ان کی گھر کی کفالت کرنے والا نظر نہیں آتا ہے۔ اور ایسے وقت میں جبکہ حالات بہت زیادہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اے لوگو، اگر آسمان توڑنے والا غصہ تمہارے اندر ہے تو اپنے غصہ کو قابو میں رکھو، غصہ کو پی لو۔ کیوں؟ غصہ کو پی لینا یہ متقیوں کی صفت ہے۔ غصے سے باہر ہو جانا یہ مردوں کی صفت نہیں۔ اگر اللہ نے مرد بنایا ہے تو مردانگی کی صفت پیدا کیجیے اپنے اندر۔ مرد بنایا اس لیے نہیں کہ بیوی کو ماریے، مرد اس لیے نہیں بنایا کہ غصے میں آ کر چولہا کو توڑ دیجیے، مرد اس لیے نہیں بنایا کہ غصے میں آ کر کے گھر سے ماں باپ کو دھکے مار کر نکال دیجیے۔ نہیں، مرد اس لیے آپ کو بنایا ہے، اور طلاق کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ اس لیے شریعت نے سونپی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں کا ذمہ دار اس لیے بنایا ہے چونکہ مرد اپنے دماغ کی سوچ کے اعتبار سے بہت اونچائی پر رہتا ہے، اور ہر اعتبار سے مرد چار جانب ہر طرف محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، خون پسینے سے کما کر کے گھر کی کفالت کرتا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو گاؤں چھوڑ کر باہر بھی جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو کبھی بدیش بھی جاتا ہے۔ سب کچھ کو چھوڑ کر جس بیوی بچوں کی کفالت کے لیے گھر جاتا ہے، وہی شوہر گھر میں آ کر کبھی بیوی کو ڈنگا رہا ہے، بچے کو مار رہا ہے، کبھی گھر میں سب کو پریشان کر کے رکھا ہے، اور ضرورت پڑی تو بات پر طلاق دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، طلاق دینے والا اور ہاتھ اٹھانے والا مرد نہیں ہوتا۔ یہ مرد نہیں، پھر تو آپ سے بہتر عورتوں کی جماعت ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اگر طلاق دے دیا جاتا تو دن بھر میں 10 کو طلاق تو ضرور دے دیتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں دیا، اس کی قدر کیجیے، طلاق ہرگز نہیں مت دیجیے، غصہ کو پی لیجیے، کیونکہ غصہ کے بعد ہر اٹھا ہوا قدم افسوس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، اس کے علاوہ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں دیتا۔ اور غصہ کے بعد جب غصہ ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ نے کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو دھکا دیا ہے، تو آپ کا غصہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن جس کو آپ نے گالی دیا ہو سکتا ہے قیامت کی صبح تک وہ اس غصہ کو، آپ کے گالی کو نہ بھلا پائے۔ اس لیے غصہ کو قابو میں رکھیے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ نے لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا، قرآن شریف کے اندر اللہ نے ایک پوری سورہ نازل فرمائی ہے، اس کا صرف 2 آیت کا ترجمہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ لقمان حکیم نے اپنے پاک پوتر مہذب بیٹا کو نصیحت کیا ہے، اور یہ نصیحت اللہ کو اتنا پیارا لگا، اتنا اچھا لگا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو مثال بنا دیا، اس کو نمونہ بنایا۔ اللہ فرماتے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ لقمان حکیم کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اپنے گال پھلا کر کے کسی سے ملاقات مت کرو، گال پھلا کر کے کسی سے مت ملو، اپنے بھاؤ چڑھا کر کے کسی سے مت ملو۔ جن سے بھی ملتے ہو پیار سے ملو، احترام سے ملو، اخلاق سے ملو۔ ارے ایسے ملا
کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ آپ ایک مثالی انسان بنیے، ایک نمونہ والا انسان بنیے کہ جس کے چلنا، جس کا بیٹھنا، جس کا کھانا، جس کا لیٹنا، جس کا انداز، ہر ایک چیز مثالی بن جائے اور لگے کہ واقعی اس کی فطرت میں اسلام کو داخل کر دیا گیا ہے اور فطرت کے طور پر یہ مسلمان ہے۔ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو، اسی زمین سے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور تسائر کے معنی آتے ہیں، تسائر سائر کے معنی ایک بیماری کا نام ہے، اور یہ اونٹ کو بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ سائر کے معنی آتے ہیں ایسے گال پھلا کر کے کسی سے بات کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کا چہرہ ٹیڑھا ہو جائے، جس کا چہرہ کا رنگت بگڑ جائے، اس کے چہرہ کا رنگت بدل جائے اور تکبر میں وہ نشہ میں چور ہو کر کے ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ کے زمین میں اکڑ کر کے نہ چلو، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے ہوا کے تیز جھونکے سے، جنہیں اپنی بلندی پر ذرا بھی ناز ہوتا ہے۔ میں جھک کے مل رہا ہوں تو کمزور مت سمجھ، پھلدار درخت ہو تو لچکتا ضرور ہے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والا اور خود پسندی کرنے والے کو قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ ہم چنی دیں گے نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے۔ ارے ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں جانا ہے، اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مثالیں بیان کی ہے ہمارے لیے۔ المیہ یہ ہے کہ اسٹیج سے قرآن بتایا نہیں جاتا اور ہم قرآن سننا نہیں چاہتے اور قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ قرآن سے دوری ہماری اتنی بڑھ گئی کہ پورے بستی میں اگر قرآن پڑھنے والوں کو تلاش کیا جائے تو میرے خیال سے پورے بستی میں 5 سے 10% مسلمان بھی نہیں ملے گا۔ آپ تلاش کر کے دیکھ لیجئے۔ آخری بات، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کی کیا حقیقت ہے؟ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ جس راستہ سے چاہے، جس دروازہ سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اے میرے حبیب جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، لوگ جماعت در جماعت اللہ کے سامنے آئیں گے، کون جماعت کس حال میں آئے گی؟ اس سوال کے کرنے پر سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ نے کہا اے معاذ، تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ ایک جماعت اللہ کے سامنے جو پہلی جماعت آئے گی اس حال میں آئے گی تو ان کا چہرہ سوگر سے بھی زیادہ پتھر ہوگا۔ معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بے نمازیوں کی جماعت ہوگی۔ حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے، غریب مسکین کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نے جان بوجھ کر ایک انسان کو قتل کر دیا تو پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کا بھاری گناہ اس کے اوپر ہو جائے گا، اور اگر ایک انسان کو بچایا تو سارے انسانوں کو بچانے کا ان کو جو ہے اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، وقت کی قلت دامن گیر ہے، میں آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔